لیکن زنا بالجبر کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے، ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا جائے، اس مجرموں کو جیل کے سلاخوں میں بند کیجئے، یہ قانون نافذ کیجئے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں قانون بن رہے دیش میں، لیکن یہ سب چیزوں کے بارے میں قانون نہیں بن رہے۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، ہمیں کسی کو ورغلا نہیں ہے، کسی کو بہکانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں بھارت جس طرح تھا اسی طرح رہے۔ ہم چاہتے ہیں بھارت سونے کا چڑیا تھا، آج بھی رہے۔ ہندو مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ رہے۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے تو ہم اور آپ کھڑے رہیں گے، ہم اور آپ قائم رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی دیش تو بم بنا رہا ہے، کوئی دیش کچھ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بم اگر گرا دیے جائیں تو پورا دیش تہس نہس۔ کسی دیش میں لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں، دماغ ان کا اتنا کھولتا ہے۔ چاہتے ہم بھی بھارت میں مسلمان بھی ایسے بنے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان صرف مدارس میں پڑھیں، یہ نہیں کہتے، اور اسلام صرف پابندی اسی پر نہیں لگایا ہے مسلمان صرف مدرسے ہی میں پڑھے۔ چاہتے ہم بھی ہیں کہ مسلمان بھی آفیسر بنے، مسلمان بھی ڈاکٹر بنے، مسلمان بھی انجینئر بنے، مسلمان بھی فوجی بنے، اور بارڈروں کا کام کریں، رات میں ڈیوٹی دے کر اس دیش کی رکشا اور اس دیش کی حفاظت کے لیے محافظ بنے، کیونکہ ایک دیش کی حفاظت کرنے والا سچا دیش بھکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیش بہت پیارا ملک ہے، لہذا یہ سب معاملہ اگر کہیں آتا ہے مسجد معاملے کے بارے میں تو فوراً آپ اس کو اریسٹ کیجئے، فوراً گرفتار کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں یہی سے ان باتوں کو ختم کر کے آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے ریپسٹ کے معاملہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں کہ لا تزنی زنا، زنا نہ کرو۔ کہیں پر اگر ممانعت آئی ہے تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسکول کھولے ہیں، اس میں آپ ایک گائیڈ لائن بنائیے، لڑکا کا روم الگ کیجئے، لڑکی کا روم الگ کیجئے۔ ماہ نور کے بارے میں سننے کو ملا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم خبر سچی یا جھوٹی ہے، کہ ان کو کسی فرینڈ نے دوستی بنائے رکھا تھا اور اس کو اس بہانے سے بلایا اور اس کے ساتھ ایسا بدفعلی حرکت کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو نظام بنائیے، نظام سے کام چلتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی موجود ہے، بغیر سیکیورٹی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی، آپ کو جب آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولا، دستک دیا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ بتایا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا یہ اجازت ملی ہے محمد رسول اللہ کو یہاں لانے کی؟ آخری نبی ہے، سفر کر رہے ہیں جنت اور جہنم کے، لیکن پھر بھی اجازت لینا پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی ہر جگہ پہ موجود ہے، ایسا نظام بنائیے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے، ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، اور ایسا معاملہ کرنے والا، ایسا درندوں کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایک ہی واقعے کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر تھا، علماء لوگ جانتے ہیں، جن کا نام تھا امرؤ القیس۔ بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے اور وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ جلد سے جلد تقریر ختم ہونی چاہیے۔ امرؤ القیس بہت بڑا نادان شاعر تھا۔ انہوں نے دنیا میں شراب، کباب، لڑکیوں سے غلط تعلقات، عیاشی، پوری زندگی گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک کتاب آتی ہے سب معلقات، یہ کتاب جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کتاب کے اندر ان کا پورا واقعہ نقل کیا ہوا۔ ان کی ایک محبوبہ تھی انیزہ، اور یہ اپنے محبوبہ کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے اس سے پہلے کیے ہوئے حرکت کو پورا واقعہ ترتیب پر سنایا۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، راستے کا سفر کر رہا تھا، اونٹ وغیرہ میں، پرانے زمانے میں اونٹ وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کی محبوبہ بھی ان سفر میں موجود تھی۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی شرارت ہی کتنی بڑھ گئی۔ دیکھیے انیزہ کے سوار، سب کو ایک ایک اونٹ لیے ہوئے تھے، اب انیزہ کی سواری میں، ان کی محبوبہ کی سواری میں بیٹھنے کے لیے راستے میں ایک سازش کی۔ کتنا بڑا عیاش تھا اور کتنا بڑا بدماش تھا۔ دیکھیے سارے قافلے والوں کو کہا رک جاؤ، یہی پہ آرام کرو، ہم لوگ پکنک منائیں گے،
کھانا بنائیں گے، یہیں پہ کھائیں گے، اس کے بعد نکلیں گے۔ دوپہر کا وقت ہوگا، دھوپ کی تپش تھی، شدت بہت تھی۔ سب نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ندی میں نہا لیتے ہیں۔ ساری عورتیں ندی میں نہانے کے لیے چلے گئے، کپڑا وپڑا اتار کے کنارے ہی پہ رکھ دیے، ساحل پہ رکھ دیے اور نہانے چلے گئے۔ امرؤ القیس نے دیکھا کہ ساری عورتیں نہا رہی ہیں اور کپڑے کو کنارے پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی شرارتی یہ ہوئی، شاطرانہ دماغ یہ ہوئی، اپنے چال بازی سے ساری عورتوں کے کپڑے کو اٹھا کر دور میں لے کے آ گئے۔ لڑکیوں نے نہانے کے بعد دیکھا کہ کپڑا غائب، دور میں دیکھتی ہے کہ امرؤ القیس کپڑوں کو لے کر دور میں کھڑے ہیں۔ لڑکیاں آواز دیتی ہے امرؤ القیس کپڑا دے دو۔ امرؤ القیس کی عیاشی پنا دیکھیے، آخر میں کہوں گا ان کا انجام کیا ہوا، جن کا لقب ذوالقروح ہے۔ سمجھ جائیں گے سمجھنے والا۔ میرے بھائیوں، امرؤ القیس نے ان عورتوں سے کہا تم سب کو باری باری میرے پاس آنا ہوگا، تبھی تمہیں کپڑا میسر ہوگا، کپڑا ملے گا۔ لڑکیاں انتظار کرتی رہی، لیکن امرؤ القیس نے کپڑا نہیں پہنچایا۔ لڑکیاں مارے شرم کے ندی سے اٹھ کر ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے رکھ کر آئے اور ایک ایک کر کے دیدار کیا، اس کے بعد کپڑا لیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں کیا، امرؤ القیس نے اس جگہ پہ اپنا اونٹ کو ذبح کر دیا اور کہا ہے قافلہ والوں، میں اونٹ کو یہاں ذبح کر رہا ہوں یا پکنک منانے کے لیے، تم سب یہیں پہ کھانا کھا لینا۔ اپنا اونٹ، اپنی بھائی جس سواری میں ہم جائیں اسی سواری کو ذبح کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی سواری کو ذبح کر دیا۔ چال دیکھیے، ان کا مقصد دیکھیے گا آگے۔ اب جب سواری کو ذبح کر دیا، سب نے گوشت اس کھانا وانا کھا کے، اب یہ جائے گا کس سے؟ کیونکہ راستہ بھی طے اور کرنا ہے، کٹیہار سے پورنیہ جانا ہے، ابھی دور اور راستہ ہے، کس پہ بیٹھ کے سفر کیا جائے؟ انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ اپنی محبوبہ جن کا نام انیسہ تھا، انہی کے سواری پہ بیٹھ کے چلیں گے۔ یہ صرف بہانہ تھا ان کا بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان کی یہ حرکت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کو لوگوں نے مار دیا، ایک قبیلے والوں نے مار دیا۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے والے کسی کے باپ کو مار دے، وہ بدلہ لینے کے لیے بے چین رہتا تھا، چاہے ہماری زمین چلی جائے، پراپرٹی چلی جائے، ہمارا مکان ہم کو کرائے پہ لگانا پڑے، کچھ کرنا پڑے کہ ہم بدلہ لے کے ہی رہیں گے۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے ملاقات کیے اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ فوج لگا دیے، پولیس لگا دیے، پرشاسن لگا دیے، چاروں طرف اس مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف سے سیکورٹی لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کھوج میں ہے کہ کون قاتل ہے، کون قاتل ہے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ امرؤ القیس اتنے شرارتی انسان ہے اور بادشاہ اس کی مدد کر رہے ہیں، سارے لوگ جا کر اس بادشاہ کو بتائے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عیاش امرؤ القیس ہے، یہ تمہاری بیٹی سے بھی ان کا چکر چل رہا ہے، تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، یار میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا چکر ہے، اچھا دیکھتا ہوں، مزہ چکھاتا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ایک زرہ ہوا کرتی تھی پہننے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے۔ ایک زرہ لایا اور زرہ میں زہر گھول دیا، زہر سمیت اس زرہ کو گفٹ کے طور پر بھیج دیا امرؤ القیس کے پاس، اس عیاش بادشاہ کے پاس، اس ریپ کرنے والے بادشاہ کے پاس، کہ کہا تم کو بادشاہ نے ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ جب امرؤ القیس کے پاس وہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے خوشی خوشی شکار کر لیا، خوشی خوشی ایکسپٹ کیا کہ بادشاہ نے میرے لیے انعام بھیجا ہے۔ لیکن کیا پتا کہ یہ آخری دن تھا، جیسے ہی انہوں نے اس زرہ کو، اپنے لباس کو اپنے جسم پہ اڑا، جسم پہ ڈالا، میرے بھائیوں زہر گھسا ہوا تھا، یہ جسم کا گوشت بوٹی بوٹی ہو کر پگھلنے لگا، اور ذوالقروح مطلب زخمی والا، قروح کا معنی زخم اور ذو معنی صاحب والا، زخمی والا، زخمی والا مطلب ہے ایسا دردناک
ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایسی موت واقع ہوئی میرے پیارے ساتھیوں کہ گوشت ان کا چربی جس طرح پگھلتا ہے، آگ میں جب چربی کو آگ سے تپایا جائے، جلایا جائے، اس کا جو کھولتا ہے چربی، اسی طرح اس کا گوشت کھل کھل کے بوٹی بوٹی ہو کر گرنے لگا، پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا ہی انجام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی اگر انصاف ان لڑکیوں کے ساتھ ہو تو میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں سے لوگ دور رہیں گے اور ایسا کرنے سے 100 بار سوچیں گے۔ اور دل چاہتا ہے، ایک ہی واقعہ عالمگیر کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ایک بادشاہ اس زمانے میں بھی عیاش تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی کانوں میں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ کے واقعے سے، آپ کے ناطے سے یہ حوالہ ہے، آپ کے ناطے سے یہ میرا واقعہ ہے۔ ایک پنڈت تھا جن کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی لے رہا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ تحقیق کیجئے گا۔ اس بیٹی کا نام شکنتلا تھا، بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ بنارس کے کاسی ندی کے اندر وہ نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ خوبصورت لڑکی ہے، سپاہیوں نے اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ فلاں جگہ پہ خوبصورت لڑکی ہے۔ بادشاہ نے لیٹر بھجوایا قاصدوں کے ذریعے، اس لڑکی کو کہو کہ میرے نکاح میں آ جائے ورنہ میں اسے زبردستی گھر سے لے کے آؤں گا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے ابو سے، باپ زندگی بھر میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ کے ہاتھ لگ ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے گھر میں دلہن بن کے جاؤ۔ ایسے ہی نہیں جاؤ گی، ایسے جاؤ گی تو آپ کا منہ بدنام ہو جائے گا، شریعت میں آپ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ باپ مجھے اجازت دیجئے میں دلہن بن کے ان کے گھر میں جاؤں۔ پھر ایک لیٹر لکھوایا بادشاہ کے پاس کہ میں دلہن بن کے آپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر یہ انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے عالمگیر اورنگزیب کے پاس گئے۔ اورنگزیب جس کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ مندر توڑنے والا ہے، لیکن اورنگزیب کا انصاف دیکھیے۔ یہی وہ اورنگزیب تھا جنہوں نے بنارس کے کاشی وشوناتھ مندر کو بنانے میں اپنا حصہ جمایا تھا۔ آسام کے اندر کمکھیا مندر کو بنانے میں حصہ لیا تھا، شریک ہوا تھا۔ اجین کے اندر مہاکالی کے مندر کو بنانے میں ہاتھ بٹایا تھا۔ اس اورنگزیب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں کہ مندر توڑنے والا، لیکن ایک ہندو بیٹی کے ساتھ انصاف کیسا کیا دیکھیے۔ اس نے کہا بیٹی جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا معاملہ سلجھ دوں گا، جاؤ۔ اورنگزیب اس کے گھر آتا ہے کچھ دنوں کے بعد اور فقیرانہ لباس پہن کر بھیس بدل کر آیا اور کہا گیا اس عیاز بادشاہ کو بلاؤ۔ وہ عیاز بادشاہ آیا۔ وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہم سے جو شیر بھونک رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی شیر ہے۔ بھیس بدل کر آئے، بھیس سمجھ رہے کپڑا بدل کر آئے، فقیرہ لباس میں آئے اور عیاز بادشاہ کو بلایا گیا اور کہا گیا مجھے کچھ روپیے دان میں دو، صدقہ میں دو، زکوٰۃ میں دو، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر بادشاہ۔ وہ بادشاہ عیاز بادشاہ خوشی میں کبھی 1 روپیہ نہیں نکل رہا تھا جیب سے، لیکن خوشی میں، محبوبہ کی خوشی میں کہ فلاں لڑکی ملے گی، خوبصورت لڑکی ہے، 100 روپیہ دے رہا۔ یہ پیسہ لیتے وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی نقاب ہٹایا، چہرہ کھولا تو دیکھ کر سمجھے اب تو بادشاہ نکلا، اورنگزیب بادشاہ۔ اس کا 2 کلو خون سوکھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یاز بادشاہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ انہوں نے انصاف اس شکنتلا کی بیٹی کو دلانے کے لیے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہاتھی کو جمع کیا۔ ہاتھی کو جمع کرنے کے بعد اس ہاتھی کے پیر پہ اس عیاز بادشاہ کو باندھ دیا گیا اور اس ہاتھی کو دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا، اتنا دوڑایا گیا یہاں تک کہ وہ آدمی مر نہ گیا، میرے بھائیوں زخم نہ ہو گیا۔ بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت سارے آپ کو باتیں مل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسی ان کے ساتھ صورتحال پیش آیا۔ میرے بھائیوں درندوں کے ساتھ ایسے اگر حال ہو تو میرے بھائیوں عورتیں محفوظ رہ جائیں گے اور یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا بھارت میں اگر بھارت کو بچانا ہے تو بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا، اورنگزیب
इस जगह पे 2 रकात नमाज पढ़ो। हालांकि वो जगह मंदिर नहीं था, उस जगह पे वो पंडित की ज़मीन थी, उस जगह पे औरंगजेब 2 रकात नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी खुशी उसको वक्फ कर दिया, जाओ इस जगह पे मस्जिद बना लो। मेरे भाइयों, अगर अकीदा सही कीजिएगा, अखलाक पेश कीजिएगा, सही इंसाफ कीजिएगा, हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, हमसे मस्जिद छीनी नहीं जाएगी, हमारी मस्जिदें बनाई जाएगी। खाने काबा की हिफाजत अबाबील से अल्लाह ने कर लिया था। जब अब्दुल मुत्तलिब से कहा गया था, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के बारे में क्या ख्याल है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि लोगों, खाने काबा अल्लाह का है, अल्लाह के जिम्मे में है, अल्लाह को अगर बचाना मकसूद है तो अल्लाह बचा लेगा, अगर ना बचाना मकसूद है तो नहीं बचाएगा। मुसलमानों, ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था, हालांकि कामिल ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मेरे भाइयों जो इस्लाम से मिलता जुलता था। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह की बाबरी मस्जिद है, अल्लाह का घर है बाबरी मस्जिद, अल्लाह को बचाना है तो अल्लाह बचा लेगा, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान ताज़ा नहीं है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारिला, हमने जितनी भी बातें कही है, हम किसी को ठेस पहुँचाने की खातिर नहीं, किसी को दर्द पहुँचाने की खातिर नहीं, भाईचारा कायम करने के लिए, देश